غزوہ بدر ہے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے اندر موجود تھا اور میں نے اپنے دائیں بائیں کو دیکھا، نظرت الی یمین و یسار، میں نے اپنے دائیں بائیں کو جب دیکھا تو میرا بائیں بڑا کمزور تھا، چھوٹے چھوٹے 2 انصاریوں کے بچے جو ہیں وہ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں پریشان ہوا کہ میں بہت بڑے جنگ کے مارکے کی طرف جا رہا ہوں اور ایک عظیم مارکہ ہے، کم از کم میرا دائیں بائیں تو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ فکر کی کہ مجھے کوئی اگر دائیں بائیں مضبوط نوجوان مل جاتے تو میرے لیے اور آسان ہو جاتا، کام تو کرنا ہی ہے لیکن اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ کیا کریں گے۔ وہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانے اور عشق کے متوالے تھے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا شعلہ ان کے دلوں میں مچل رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب میں نے یہ خیال کیا تو کچھ ہی لمحے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا عمی این ابا جہل، چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ ما حاجتک الیہ کے الفاظ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا حاجت ہے، تمہیں اس سے کیا کام ہے، کیا کر اس سے بات کرنا چاہتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں اب یہ ان سے پوچھ ہی رہا تھا کہ ما حاجتک الیہ، تو ان کے الفاظ تھے کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے ہمارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گالیاں دیتا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے الفاظ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے کھڑا کر گئے، مجھے جوان کر گئے، حیران کر دیا ان جملوں نے، اور ان جملوں کی حیرانگی کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں میں مضبوط ہو گیا، اور ایسا مضبوط ہوا کہ میرے لفظوں میں، میرے بات کے ان کے لفظوں میں کے اندر وہ کرنٹ تھا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنے سے بچے اور یہ کام کریں گے۔ اچانک وہ صفوں سے نکلے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اچانک وہ ابو جہل کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور اسے قتل کر ڈالا، اور قتل کر کے فوراً جھپٹتے ہوئے پلٹتے ہوئے واپس آئے اور آ کر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس کو قتل کر دیا جو آپ پر دشنام ترازیاں کرتا تھا۔ یہ وہ تاریخ کا عظیم باب تھا جو 2 بچوں نے رقم کر دیا۔ تو یا رسول اللہ اب ہمیں انعام ارشاد فرمائیے، میرے بھائی نے زیادہ اچھا کام کیا یا میں نے اچھا کام کیا؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ۔ وہ محبوب جو دلوں کے حال اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، وہ ساری باتوں کو پہچانتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا، لیکن ان تلواروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنے سے مقصود یہ تھا کہ کائنات کے آخری فرد تک جنگی محاذ کے فیصلوں کی تربیت بھی کرنی تھی کہ اگر کوئی سپہ سالار جنگ کا سپہ سالار ہو تو وہ اپنے جتنے بھی جنگی لوگ ہیں ان کی کس طرح کر کے وہ فیصلہ ان کے اندر کرے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرے گا۔ تلواروں کو دیکھ کر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا معاذ تیرا پہلا نمبر ہے، لیکن انعام دیتے ہوئے فرمایا تم دونوں اس میں شریک ہو لیکن نمبر معاذ کا پہلا ہے، اس لیے کہ اس نے پہل کی اور یہ زیادہ اس نے پہلے جا کر اسے جھنجھوڑا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے آخری فرد تک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ میں رحمت للعالمین ضرور ہوں، لیکن جو میری شان میں گستاخی کرے اس گستاخ کو زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو مٹانے والا ہمیشہ پہلے نمبر کا مجاہد ہے، ہمیشہ پہلے نمبر کا جو ہے وہ غازی ہے، ہمیشہ پہلے نمبر کا مومن ہے، کیونکہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب آپ ذی وقار
ناموس رسالت ایک عظیم کام ہے، اور اس عظیم کام کے سلسلے میں جو بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے، خواہ وہ 7 سال کا بچہ ہو، خواہ وہ 14 سال کا بچہ ہو، خواہ وہ 15 سال کا بچہ ہو، یا خواہ وہ کائنات کا کوئی بوڑھا نوجوان، بوڑھا بزرگ ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے دعائے رحمت ہے، دعائے فضل ہے، دعائے عنایت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو ناموس رسالت کے لیے ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔